لیکن اگر آپ نے قربانی نہیں کی تھی ان 3 دنوں میں کہ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے تو گائے لے کر آیا, بیل لے کر آیا, بھاگ گئی, تو میرا کیا قصور ہے, تو اگر وہ چوتھے دن بیل یا گائے آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ گائے صدقہ کرنی پڑے گی. اب آپ کی مرضی, پوری گائے اٹھا کے صدقہ کر دیں, چاہے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں. اب آپ وہ کھا نہیں سکتے کیونکہ اب وہ قربانی قضا ہو گئی ہے. قضا میں پھر یہی ہے کہ وہ گوشت صدقہ کیا جاتا ہے, اس میں پھر کھا نہیں سکتے آپ اس کو, کیونکہ یہ کھانے کی اجازت دینا یہ بقرعید کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمارے لیے ضیافت ہے. یہ مسائل ہیں, یہ میں نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں قربانی سے متعلق. ان کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں, پھیلائیں, تاکہ لوگ قربانی کے مسائل سے آگاہ ہوں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اسی ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ میں حج سے متعلق مسائل پر بھی جلد سے جلد ریکارڈ کرواؤں. یہ لازمی شرط نہیں ہے. تو رسید میں اب اجتماعی قربانی میں آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ بھائی ایک حصہ اتنے کا ہے, جو پیسے بچیں گے وہ کسی انڈیویجول کسی فرد کے ہرگز نہیں ہوں گے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے, ناجائز ہے. بلکہ جو پیسے بچیں گے ہم مدرسے کو دیں گے, لیکن اگر آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. آپ فلاں تاریخ کو ہمارا پورا حساب ہوگا, عید کے تیسرے یا چوتھے دن آ کے وہ رقم لے جائیں, تو رسید پہ آپ کو اس طرح سے چھپوانا پڑے گا, تب یہ کام حلال ہوگا, ادروائز یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس لیے ہے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا, عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رزق پہ خریدی. اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے ہیں, تمہاری گائے تھی اس کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا. اس پہ کوئی پروفٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے, اس وقت تک اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بھی اجتماعی قربانی کا بزنس کیا, لیکن بزنس بتا کے, اور اس طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کریں, کوئی ہمیں اعتراض نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مدرسہ بزنس کر رہا ہے, یہ مسجد کا بزنس ہے, یہ غفار بھائی کا ذاتی بزنس ہے. وہ بزنس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے لیے یعنی مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی انڈیویجول کوئی فرد بھی بزنس کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, اتنے کا حصہ پڑ رہا ہے. آپ نے جانور خریدنا ہے, فیس بک پہ اس کی تصویر ڈالنی ہے, یوٹیوب پہ تصویر ڈالنی ہے, بھائی یہ جانور ہے, ایک حصہ ہم 15,000 کا فار ایگزامپل بیچ رہے ہیں. اس جانور کا مالک کون ہے؟ آپ ہو. اس دوران یہ جانور مر گیا, نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. یہ میرا جانور ہے, میں چاہوں جانور بیچ دوں جتنے کا, چاہوں تو حصہ بیچ دوں جتنے کا. یہ میرا جانور ہے, میں نے کتنے کا خریدا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں 15,000 کا ایک حصہ ہے, خرید لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ 15,000 کا جب خریدیں گے, دو دوسرے نے بھی 15 تو یہ 7 حصے آپ نے دوسروں کو بیچ دیے, گویا آپ کی پوری گائے بک گئی. اس پہ جو پروفٹ ہوا وہ کس کا ہے؟ بولو آپ کا. اب اگر گائے ہلاک ہوتی ہے بکنے کے بعد تو نقصان ان کا ہے, اس سے پہلے ہلاک ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس بزنس کو, یعنی آپ نے خریدنا ہے, خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینا ہے. اب تک وہ گائے کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا سارا نقصان کا رسک کون لے رہا ہے؟ آپ لے رہے ہو. اب آپ پہنانا شروع کر دو. پہناتے ہی ہیں, بیچتا کون ہے؟